نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ بندہ مومن کی زندگی جو طویل زندگی ہو، اس میں خوف امید پر جو ہے وہ غالب رہے، ہمیشہ خوف کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ رہے۔ اگر بندہ مومن کی زندگی میں خوف کا غلبہ، اللہ سے ڈرنے کا غلبہ زیادہ ہوگا تو وہ گناہ سے بچے گا، اور جب موت آ جائے تو پھر امید غالب ہو جائے، امید غالب ہو جائے اور خوف کا دامن چھوڑے نہ، بلکہ غلبہ کس چیز کا ہو جائے؟ امید کا ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مرے تو اس حال میں مرے کہ اللہ کے بارے میں وہ حسن ظن رکھتا ہو، اچھی امید رکھتا ہو۔ سورہ حجر کی ورس 49 اور 50 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں، انہیں بتا دیں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیں۔ اب یہاں پہ جو یا نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، میں ہی جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ شدید ترین عذاب ہے۔ سو آج موضوع گفتگو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا۔ اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیں، پہلے امید کا بیان ہے اور پھر کیا ہے؟ خوف کا بیان ہے۔ سو بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ ما بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مصعب بن ثابت کی روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے تو وہ ہنس رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو، جنت اور دوزخ کا ذکر تمہارے سامنے ہے، یعنی اس مقصد کو پہچانو جس مقصد کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اچھا عمل ہوگا تو جنت ہے، برا عمل ہوگا تو دوزخ ہے۔ جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ یہ صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب جو ہے وہ شدید ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، بھلے اس کے جتنے مرضی گناہ ہوں، رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی۔ کتنی؟ 100 رحمتیں جو ہے وہ رب تعالیٰ نے کریشن کی۔ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی رب تعالیٰ نے، اور ایک رحمت جو ہے وہ ساری مخلوق میں تقسیم فرمائی۔
صرف ایک رحمت کی تقسیم کا عالم اگر آپ نے دیکھنا ہے تو والدہ کی شفقت میں دیکھیں آپ، اس کی محبت میں دیکھیں آپ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا شدید عذاب ہے تو وہ دوزخ سے کبھی بھی بے خوف نہ ہوتا۔ آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں میں دیگر فسادات ایمانی ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ایمان خراب ہو رہے ہیں اور خرابی کی طرف جو ہے وہ مسلمان جا رہے ہیں، ان کے علاوہ جو قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم خوف الہی کے تصور اور خوف اور خشیت کی جو کیفیت ہے اس سے بھی ہم قطعاً جو ہے وہ عاری ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں اور حضور علیہ السلام کے شب و روز یعنی روزانہ کے معمولات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی عبادات، آپ علیہ السلام کی اطاعت کو اور ان کیفیات کا مطالعہ کریں کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیگر انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں جو ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف الہی کا عالم یہ تھا، خشیت الہی اس قدر تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ندا دی جاتی، یعنی مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، نماز کا وقت آ جاتا تو حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، چینج ہو جاتا۔ اب نماز کا وقت آ گیا، اب میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جانے لگا ہوں، اب میں اس عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک جو ہے وہ بدل جاتا تھا۔ کیا جب ہم مسجد میں آتے ہیں کہ ہماری وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ ہم اس عظیم بادشاہ کی حضور جو ہے وہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ حاضری ہے، اس سے جو ہے وہ مناجات کی جائیں گی، اسے منایا جائے گا، قیام و رکوع و سجود کیا جائے گا۔ وجہ تخلیق کائنات کا یہ حال، اور ہم گناہگاروں کی کیا زندگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو جاتی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور ہم میں سے وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام وہاں عبادت فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ حضور بستر پہ موجود نہیں، گھبرا گئی، اٹھی، تلاش کیا، گئی تو جنت البقیع میں حضور سجدہ رہے تھے۔ اللہ کے حضور سجدہ رہے، زاروں قطار حضور علیہ السلام کو رہے۔ سیدہ عائشہ نے جو ہے حضور علیہ السلام کو ندا دی۔ حضور نے پوچھا، من انت، تو کون ہے؟ عرض کیا، نا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پوچھا کون عائشہ؟ فرمایا آپ کی زوجہ۔ فرمایا کون زوجہ؟ اس حال میں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ ریز سے اپنی جو ہے وہ زوجہ کو بھی نہ پہچانا۔ سیدہ عائشہ واپس لوٹ گئی اور حضور علیہ السلام
رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، طویل قیام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک دن تاجدار کائنات علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے، نماز کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کے وقت اس کی آواز آتی ہے، وہ جوش کے ساتھ جب ابلتی ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے خوف کا یہ ہاتھ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ انی لأعلمهم باللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے، رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے کہ لوگوں سنو، مجھے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہے، لوگوں کی نسبت اللہ کا زیادہ میں عالم ہوں۔ اب یہاں پہ جو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی لأعلمهم اللہ، کہ میں اللہ کا زیادہ عالم ہوں۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات، اس کی صفات کے عالم ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں، تو رب تعالیٰ کی تخلیق میں سے کوئی چیز حضور کی نگاہ سے چھپ سکتی ہے؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، کیونکہ آج بعض لوگ جو وہ حضور کے علم غیب اور حضور کے علوم پر گفتگو کرتے ہوئے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، لأعلمهم باللہ، میں اللہ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ عالم ہوں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، اشدهم له خشیہ، اور میں اللہ سے ان کی نسبت زیادہ ڈرتا ہوں، زیادہ ڈرنے والا ہوں، زیادہ خوف رکھنے والا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب سورج کو گرہن لگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا، کیفیت بدل گئی حضور علیہ السلام کی، اور روایت کے الفاظ ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاضع یخشى ان تکون الساعہ، خوف کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کے جیسے قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور اسی اضطراب کی، اسی کیفیت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑے اور طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی طویل نماز حضور علیہ السلام نے ادا کی کہ میں نے زندگی میں اتنی طویل نماز ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اور اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج یا چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا، یہ سب جاہلانہ تصور ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی سورج اور چاند گرہن لگتے ہیں نا، آج تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے،
لیکن حضور علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جہاں حضور علیہ السلام کے خوف کا عالم اس روایت میں بیان کیا گیا، وہاں حضور علیہ السلام نے چاند اور سورج کو جب گرین لگے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیا عمل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام جو ہے وہ طویل سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور جو ہے وہ طویل جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے۔ اور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اس قسم کی کوئی شے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے دعا اور اس سے استغفار کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ تو تاجدار کائنات علیہ السلام کا حال تھا اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں۔ مختصر بیان کیا ہے میں نے، مختصر حوالہ جات کی ہیں، لیکن اگر صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، وہ صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ تعلیمات لیا کرتے تھے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کرتے تھے، ان کی زندگیوں کا حال کیا تھا، وہ کس قدر اللہ کا خوف رکھتے تھے، کس قدر خشیت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، واللہ لا وددت انی کنت هذه الشجرة توکل وتدعى۔ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے، اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میں یہ درخت ہوتا، کوئی درخت ہوتا جسے کھایا جاتا یا کاٹا جاتا، کیونکہ اس کا حساب کتاب نہیں۔ اللہ سے خوف کا یہ عالم ہے کہ فرمایا کرتے کاش میں کوئی درخت ہوتا یا درخت کا پھل ہوتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف میں ان کا حال یہ تھا کہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر فرمانے لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ خوف کا حال یہ تھا، میرا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنم نہ کرتی، جنم نہ دیتی، کاش میں بلا دیا گیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا حال یہ تھا کہ جب آپ مرض الموت تھے، آپ کا سر جو ہے وہ آپ کے بیٹے کی گود میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ میرے رخسار کو جو ہے وہ زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان اس کو میری گود میں رہنے دو، فرمایا نہیں، غصے ہوئے آپ، فرمایا نہیں، میرے رخسار کو زمین پہ رکھو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہو گئے اور آپ گر پڑے اور آپ کا سر مبارک مٹی میں تھا، اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اگر میری مغفرت نہ ہوئی، میری بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو میرے اور میری والدہ کے لیے جو وہ ہلاکت ہے، میں بھی ہلاک ہو گیا، میری والدہ بھی ہلاک ہو گئی اگر میری بخشش و مغفرت نہ ہوئی۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوف کا حال یہ تھا کہ آپ اپنی قمیص مبارک میں پیوند لگایا کرتے تھے، کئی جگہوں پہ جو ہے وہ پیوند لگا ہوتا تھا، بدلتے نہیں تھے، آپ نیا نہیں لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، یہ جو میں پیوند لگاتا ہوں یہ دل میں کیا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مومن کو حقیقی پیروی نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی فرماتے ہیں، امام شارانی نے طبقات الکبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے، اب فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، جو لوگوں کو تعلیم دینے حضرت مولا علی فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خواہش نفس کی جو ہے وہ پیروی کرو گے۔ خواہش نفس یعنی نفس چاہتا ہے کہ یہ ہو، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، میں کہ تم اس کی پیروی کرو گے۔ اور لمبی امید
لمبی امید ہوگی، ابھی بڑی زندگی پڑی، ابھی تو جوانی ہے، رب کی عبادت کر لی جائے گی، ذکر اذکار کر لیا جائے گا، لمبی امید باندھنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بس خواہش نفس کی پیروی حق سے پھیر دیتی ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے جو نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے۔ جب بندہ نفس کی پیروی میں آتا ہے تو دنیا میں کھو جاتا ہے، تو جب دنیا میں کھو جاتا ہے تو پھر رب کی یاد سے بھی بھول جاتا ہے، اس کو بھی بلا دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اور لمبی امیدیں باندھنا آخرت کو بلا دیتا ہے۔ کہ آج ہمارا یہ حال نہیں ہو چکا؟ اس دنیاوی زندگی نے، اس لمبی امید نے ہمیں آخرت سے بھی جو ہے وہ دور کر دیا، رب سے بھی دور کر دیا۔ آج مسلمان اپنی زندگی پر غور کرے تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نماز صرف جمعے میں جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں تو ایک نماز جمعہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ کیا 5 وقتہ نماز میں اجتماع نہیں ہے؟ ہر روز اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ اور کچھ ہمارے جو ہے بھائیوں کا یہ حال جو ہو چکا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں حاضری دیتے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ صرف نماز عید ادا کرتے ہیں، اور کچھ کا حال ہے یہ ہو چکا ہے کہ وہ نماز عید بھی ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جب ان میں زیادتی کرتا ہے تو وہ اس آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اس آدمی کو پاگل بنا دیتی ہیں، اس آدمی کو۔ فرمایا پہلی چیز جمع کی کثرت، دوسرا فرمایا شکار، تیسرا فرمایا جوا، چوتھا فرمایا گناہ۔ گناہ ہر قسم کا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ اگر آپ چغلی کر رہے ہیں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، ایک بات کو جو وہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ آپ اگر قطع رحمی کر رہے ہیں، رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، خود توڑ رہے ہیں، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تو تب بھی گناہ ہے۔ اگر والدین ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تب بھی گناہ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی، بندہ مومن کی زندگی ساری کی ساری، خواہ وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، جہاں سے کوتاہی کرے گا وہ گناہ بن جائے گا، جہاں سے جو ہے وہ کوتاہی سرزد ہوگی وہ گناہ بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ نقشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جانے کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ جب حضور شاہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو دل ہے یہ اگر صحیح ہے تو اس کا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ حضور بھی شاہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس گناہ کے باعث دل میں پہلے ایک نقطہ لگتا ہے، شورٹ ڈاٹ ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا ہو، پھر وہ دین کی طرف بھی نہیں آئے گا، وہ توبہ کی طرف بھی نہیں آئے گا، وہ پھر بھاگے گا۔ اور اس کی نشانیاں کیا بیان کی گئی ہیں سیاہ ہونے کی؟ فرمایا کہ گناہ سے گھبراہٹ نہ ہو، وہ گھبرائے نہ۔ کوئی بھی گناہ ہو سب سے پہلا فتویٰ یہ دل دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں، اگر آپ کے دل میں جو ہے وہ گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رک جائیں،
کام گناہ ہے، اور اگر یہ حال ختم ہو جائے، گھبراہٹ نہ ہو، تو سمجھ لے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، اللہ کی خشیت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب خوف ہو، خشیت ہو، تو پھر دل سیاہ نہیں ہوتا، دل نورانی ہوتا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا اطاعت میں، اطاعت اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں دل نہ لگے اس کا. کہتے ہیں جی ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا، کہ نماز کہ دل ہی نہیں کرتا. دل کہاں سے کرے آپ کا؟ کہیں آپ کا دل تو نہیں سیاہ ہو چکا؟ یہ تو اطاعت کرنی پڑے گی. اور تیسرا فرمایا نصیحت کو قبول نہ کرے. معذرت کے ساتھ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہو، علماء مساجد پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی نجی مجالس میں جاتے ہیں تو مولوی کہنا رہنا ہے، مولوی کیا بات ہے، مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. اگر آپ یہ بات کر کے رد کرتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ حضور کے فرامین کو بیان کر رہا ہے، قرآن کو بیان کر رہا ہے. آپ رد کس کا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہو چکا؟ اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ خوف صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسا ہوا کرتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. جب یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس کا معنی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کو جب مزید بھڑکایا جائے گا تو اس جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے یا انسان ڈالے جائیں گے تو وہ مزید بھڑکے گی. جب یہ آیت کریمہ جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو حضور کی مجلس میں ایک نوجوان تھا جو حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابی تھے. جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو وہ غش کھا کر گر پڑے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں واعظ فرما رہے تھے اس نوجوان کے پاس آئے، وہ بے ہوش پڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دل ابھی حرکت کر رہا تھا. تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیفیت کو پہچان گئے کہ اب یہ نوجوان زندہ نہیں رہے گا. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی جان قفص انسری سے پرواز کر دی. وہ فوت ہو گئے، وصال فرما گئے. جب وصال فرما گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ اور حضور علیہ السلام جو ہے جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے کہا فقالها فبشرہ بالجنہ. حضور نے اس کو پھر جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے، یہ دیکھو یہ جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو اس دنیا میں ہی وہ مقام پا گیا ہے. تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ اس ہر شخص کے لیے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے خوف کیا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے. اور یہ میرا وعدہ عذاب سے وہ خائف ہوا، ڈرا، یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری اور ظلم و زیادتی کرتا رہا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ
مال و دولت کا حریص تھا، ساری زندگی مال و دولت کماتا رہا اور اللہ کے حضور سر نہ جھکایا، تکبر کرتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ وصیت کی، کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دے، لاش کو جلا کر جو اس کی راکھ بنے گی اس کو ہوا میں جو ہے وہ اڑا دینا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایک نیک کام نہیں کیا، اور اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی، اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے شدید عذاب دے گا، لہذا تم یہ عمل کرنا۔ اولاد نے اس کی اس وصیت پہ عمل کیا۔ رب تعالیٰ نے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، زمین میں جو ذرات پھیل چکے تھے انہیں حکم دیا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، پوچھا یہ عمل کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے باری تعالیٰ کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے تو اس نے جو عمل کیا، رب تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ کیا آج یہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ کیا یہ خوف کی کیفیات، خشیت الہی کی کیفیات ہمارے اندر موجود ہے؟ میں نے بہت سارے حوالہ جات حضور کی زندگیوں کے دیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے لیے، کیا وہ احوال آج موجود ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ اور یہی حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تم میں جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، تم مشرک نہیں ہوگے، بخاری کی روایت ہے، تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔